بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بعض اوقات وہ اساتذہ جنہوں نے کبھی ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں کیا ہوتا، وہ اپنی سینیورٹی کی بیس پر یا اپنی اپروچ کی بیس پر کسی کالج کے پرنسپل لگ جاتے ہیں، تو وہاں کا عملہ جو ہوتا ہے انہیں چونکہ پرنسپل کے متعلق پورا علم ہوتا ہے کہ ہم اسے کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اور ہمیں کم سے کم اپنی ڈیوٹی ادا کرنی پڑے یا پرنسپل کو الجھایا جا سکتا ہو، اس لیے وہ اساتذہ جن کا کوئی زیادہ تجربہ نہیں ہوتا تو دفتری اہلکار بڑی آسانی سے ایسے پرنسپل صاحبان کو جنہیں ہم عام طور پر یہ کہہ لیں گے کہ چکر دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی وہ کوئی کام کہیں گے تو ان کے پاس 100 بہانے اور 100 چیزیں، 100 مسائل وہ سامنے رکھ دیں گے۔ ان میں سے ایک بہت کامن چیز جو دیکھنے میں آئی ہے، وہ اگر ان سے کوئی پچھلا ریکارڈ مانگیں، پچھلی فائل مانگیں، تو وہ کہیں گے کہ وہ تو مل ہی نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں پر ہے۔ یہ بڑی عام چیز ہے، کامن چیز ہے کہ جب بھی آپ انہیں کوئی پرانا ریکارڈ لانے کے لیے کہیں گے تو ان کی کوشش ہوگی کہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے، وہ ریکارڈ ڈھونڈنا نہ پڑے، یا کسی ایسی جگہ پر پڑا ہے، وہ گرد آلود جگہ ہے، اسے چھیڑنا نہ پڑے، یا اس ریکارڈ کے چھپانے میں ان کی کوئی دلچسپی ہو، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی طرح پرنسپل کھپتا رہے گا اور وہ اسی کام میں الجھا رہے گا۔ میں نے بھی تقریباً 6-7 دفاتر میں مختلف پوزیشن پر کام کیا ہے، اور میں پنجاب کے کئی اضلاع میں ایڈمنسٹریشن کی ڈیوٹی اپنی کرتا رہا، جو مجھے اسائنمنٹ ملی تھی۔ ایک بات مجھے دیکھنے کا بڑا اتفاق ہوا کہ جس دفتر میں میں گیا، اس دفتر میں نہ کوئی کاغذ تھا، نہ کوئی پینسل تھی۔ اب دیکھیں کہ ایک آفیسر ہے، اس دفتر کا انچارج ہے، اس کے دفتر میں کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ یہاں پر کوئی لکھنے کی کاغذ، کوئی پینسل، قلم، کہتے پتہ نہیں کدھر گیا، وہ لے گئے ہیں۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ کوئی بھی آفیسر جاتے ہوئے یہ کاغذ، پینسل یا اسٹیشنری کے جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں ٹیبل پر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بعض پیسز، وہ اٹھا کر کوئی نہیں لے جاتا۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں، یا تو اٹھا کر ادھر ادھر کر دیتے ہیں یا وہ لے جاتے ہیں، لیکن افسر کو یہ شو کریں گے کہ یہاں پر کچھ نہیں۔ وہ بیچارہ پھر کہے گا کہ نئی چیز خرید لو، لے آؤ۔ وہ اس طرح یعنی کہ افسر کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ عام طور پر دیکھا گیا ہے، تو میں نے بھی چند ایک جگہ پر ایسا دیکھا ہے، لیکن بہرحال آہستہ آہستہ 1-2 اسائنمنٹ کے بعد انسان کو تجربہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز کہاں پر ہے۔ اور میں نے کوئی بھی دفتر جب اس کا چارج دیا ہے تو میں نے کہا ہے کہ یہ کاغذ پڑے ہیں، یہ پینسلیں پڑی ہیں، یہ اسٹیشنری پڑی ہیں، اگر کوئی سرکاری موبائل فون ہے، یہ فون ہے، ہر چیز ہینڈ اوور کی۔ اب اس کے بعد مجھے تو خیر شکایت نہیں ملی کہ کوئی چیز وہاں سے نہیں ملی، لیکن یہ چیز جو آنے والے صاحبان ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایسے واقعات عام طور پر دفاتر میں کیے جاتے ہیں۔ ایک لیٹر میرے پاس آیا جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرنسپل صاحب نے 5 سابقہ پرنسپل صاحبان کو یہ لکھا کہ کالج کے اندر آڈٹ کا ریکارڈ نہیں مل رہا۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی نیگلیجنسی ہے۔ وہ پرنسپل جو 10-12 سال 15 سال پہلے ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ ان کو لکھ رہے ہیں کوئی ریکارڈ وہ لے گئے آڈٹ کا۔ اس لیٹر کے اندر آپ پڑھیں، لکھا ہے اٹ از ٹو ریمائنڈ یو، یعنی اس کا مطلب کہ پہلے کوئی لیٹر لکھا ہے، وہ انہیں ملا ہے یا نہیں ملا یہ پتہ نہیں، دیٹ دا آڈٹ ریکارڈ فار گورنمنٹ، وہ کالج کا نام ہے، آگے میں چونکہ نام نہیں لینا چاہتا، فرام 2011 آنورڈ از ناٹ پریزنٹ ان دا آفیشیل کالج ریکارڈ۔ اب یہ موجود نہیں، یہ 2011
اب یہ 2023 ہے، یعنی اتنے سالوں کا ریکارڈ، اس کے دوران آڈٹ ہوئے، آڈٹ جو پیراز ہیں ان کے جواب دیے جاتے رہے، اس پہ ورکنگ ہوتی رہی، وہ کہاں پر گئے؟ آگے وہ کہتے ہیں اٹ از دیئر فور ریکویسٹڈ ٹو یو ٹو ہیلپ اس ان فائنڈنگ دا ریلیونٹ ریکارڈ آف دا پیریڈ ڈیورنگ وچ یو ور پرنسپل. اب دیکھیں وہ اس کالج کے پرنسپل رہے ہیں، وہاں سے کالج سے ظاہر بات ہے اگر وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو آپ نے انہیں نو ڈیمانڈ نو انکوائری سرٹیفکیٹ دیا جو ان کے پینشن پیپر میں لگا، ان کے ذمہ تو کوئی چیز نہیں. اگر آپ ان سے کوئی ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو اس قسم کے لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان سے پرسنل ریکویسٹ کریں. لیٹر لکھتے وقت ان کے حفظ مراتب کو مد نظر رکھیں کہ وہ آپ سے سینئر ہیں، عمر میں بھی، عہدے میں بھی. آپ کے وہ پریڈیسیسر ہیں، اسی ادارے کے وہ سربراہ رہے ہیں، وہ آپ کے ماتحت نہیں تھے، نہ اب ہیں. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی اور ریکارڈ ہینڈ اوور کر کے گئے ہیں. اس قسم کے لیٹر لکھ کر آپ اپنی شخصیت کو خراب کر رہے ہیں. یہ مناسب رویہ نہیں ہے کہ اس طرح سابقہ پرنسپل صاحبان جو عمر کے بھی ایک کافی حصے میں ہوتے ہیں، کہ ایسے وقت میں انہیں اس قسم کے لیٹر لکھ کر پریشان کرنے کی کوشش کی جائے. کل کو آپ نے بھی ریٹائر ہونا ہے، اگر آپ کو اس قسم کے لیٹر آنا شروع ہو جائیں تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ مناسب نہیں. اگر آپ نے کوئی ان سے ہیلپ لینی ہے، کوئی مشورہ لینا ہے، آپ ان کو فون کر کے یا ان سے ویسے ریکویسٹ کر کے آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں. یقیناً یہ ریکارڈ تو ان کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کی کیا ہیلپ کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کو مشورہ ہی دے سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ ریکارڈ ان کے پاس گھر میں پڑا ہے، وہ اٹھا کر آپ کو دے دیں گے. اس قسم کا رویہ بعض اوقات ہمارے جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ اپنے ماتحت کے مشورے کے اوپر اقدامات ایسے اٹھاتے ہیں جو ان کی اپنی شخصیت کو مجروح کرتے ہیں اور ان کی انکمپیٹنسی کو شو کرتے ہیں. اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے جو پرنسپل صاحبان ہیں وہ اپنے جو آفیشلز ہیں، آپ کا جو سٹاف ہے، ان کو بتائیں کہ یہ ریکارڈ لے کر آئیں. جب وہ آئے یا گئے، وہ چارج دے کر گئے ہوں گے، جو آئے ہیں چارج لیا ہوگا آ کر. تو اس لیے پرنسپل صاحبان کو یہ چاہیے کہ جب کسی آفیشل کو وہ ریلیو کریں یا جوائن کریں، ان کی اسائنمنٹ کا تعین کریں، اور جب ریلیو کریں تو ان سے پورا ریکارڈ لیں. جو بھی آفس کا سپرنٹینڈنٹ یا جو انچارج ہے ان سے اس بات کو انشور کرائیں، ان کی ریلیونگ جوائننگ پر باقاعدہ طور پر یہ سائن کرائیں وہ سپرنٹینڈنٹ سے یا جو بھی اس کا انچارج ہے کہ میں نے اس سے تمام ریکارڈ ٹیک اوور کر لیا ہے، لے لیا ہے، تاکہ پرنسپل صاحبان کو اس قسم کی پریشانی کا سامنا نہ ہو، اس قسم کے لیٹر لکھنے کی انہیں ضرورت نہ پڑے، اپنے ہی سینئر دوستوں کو وہ پریشان کریں اور اپنی شخصیت کو بھی مجروح کریں. یہ مناسب نہیں.